چوتھی دعا جو انہوں نے مانگی تھی وہ تھی وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، کہ اللہ آخرت میں انجام اچھا ہو، اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، اس دن میں شرمندہ نہ ہوں، خصوصاً ان کے باپ کی وجہ سے، کیونکہ باپ ایمان نہیں لایا تھا، شرک پر ہی رہا تھا، تو اس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات بہت امبیرسنگ تھی کہ میرا باپ میرے سامنے جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ ماں باپ میں سے اگر کوئی جیل میں چلا جائے یا کوئی کسی جرم میں پکڑا جائے تو بچوں کے لیے بہت امبیرسنگ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس دن کی شرمندگی سے بھی بچا لیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ مال اور بیٹے ایک صورت میں کام آتے ہیں، اور وہ یہ کہ مال اچھے کاموں میں دنیا میں لگایا جائے جس سے انسان اپنی آخرت بنائے، صدقہ جاریہ کمائے، اور بچوں کو بھی اچھے آداب، اچھی تعلیم، اچھے مینر سکھائے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار بنایا جائے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد جب وہ نماز پڑھے تو کم از کم اس وقت تو ضرور دعا کر لیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو جو بچہ نماز پڑھے گا اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بچے مجھے تو دعا میں یاد رکھنا، تو آلریڈی کر ہی رہا ہے، وہ کرتا ہی رہے گا جب تک وہ زندہ رہے گا۔ تو اس لیے اس دن انسان کو قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم کون سا ہے؟ سلامت دل۔ سلامت کس چیز سے؟ ہر شرک سے سلامت، شک سے سلامت، بری خواہشات سے سلامت، حسد، بغض، نفرت، دوسروں کے لیے بدگمانی، جیلسیز، ان چیزوں سے سلامت، یعنی جو دل دوسروں کو معاف کر دینے والا، اپنا دل صاف کر دینے والا، اپنے دل کو ایمان، تقوی، توکل، یقین، امید سے مزین کرنے والا، خوبصورت بنانے والا۔ قیامت کے دن ہمارے جتنے بھی باقی اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں، کان، یہ سارے دل کے تابع ہو کے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ دل ہے۔ اگر دل اچھا ہو جائے تو باقی چیزیں خود بخود اچھا کام کرنے لگتی، نگاہیں بھی اچھی چیزیں دیکھیں گی، کان بھی اچھی بات سنیں گے، زبان بھی اچھی بات بولے گی۔ قدرتی بات ہے، جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے اچھے الفاظ بولتے ہیں، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دوسری طرح۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں پر کام کریں اور اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے دل کا خود ہی محاسبہ کرتے رہیں کہ دل میں ایمان کی کیفیت کیا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، دل میں خیر کے نیکی کے کاموں کی کتنی محبت، کیا یہ دل نماز میں لگتا ہے یا نہیں لگتا، کیا یہ دل قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے یا نہیں لگتا، خصوصاً رمضان میں روزے کی حالت میں دل کی کیفیت کیا ہے، دل کے اندر ایک امن، اطمینان اور سکون ہے یا نہیں۔ کسی کا قول ہے کہ ایک دنیا کی جنت ہے اور ایک آخرت کی جنت ہے، جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، اور دنیا کی جنت دل کی خوشی ہے، دل کا اطمینان ہے، دل کا سکون ہے، کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے لیکن انسان اپنے اندر ایک اطمینان پائے، ضمیر پر کوئی بوجھ نہ ہو، اپنے رب کو راضی کرتا رہے، بندوں کے حقوق ادا کرتا رہے، تاکہ جب اس دنیا سے جائے تو اچھی حالت میں جائے۔ جس طرح صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتا ہے، تو یہ دل سلیم ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں نا، لیکن ہم پھر ان کو کیوں قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے خیر چاہتے ہیں، لیکن بہرحال جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، تو جس حال میں مجھے رکھے میں اس پر راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو ایسے دل کے ساتھ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر کا جتنا بھی عرصہ ہے اس میں بھی دل سکون میں ہوگا۔ موت کے وقت دل کی حالت جو ہے اس کو سیل کر لیا جاتا ہے، اگر اطمینان میں ہے